يا أيها الذين آمنوا بدترین اور برے خیالات دل میں آتے ہیں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. حضور فرماتے ہیں یہ تو ایمان میں سے ہے کہ خیالات برے اسی دل کے اندر شیطان ڈالتا ہے جہاں ایمان موجود ہوتا ہے. تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے کہ دل میں خیالات آئے. پکڑ اس بات پر ہے کہ ان خیالات کو دل میں جما لیا جائے اور ان خیالات کو اپنا عقیدہ بنا لیا جائے. گمان کیا چیز ہوتی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کسی بھی بات کو بغیر دلیل کے اپنے دل میں جگہ دے دینا. اپنی رائے سے، اپنے اندازے سے، اپنے اٹکل سے کسی بھی بات کو، کسی بھی بندے کے متعلق کسی بھی سوچ کو اپنے دل میں جگہ دے دینا، یہ گمان کہلاتا ہے. اور یہ گمان پھر بندے کو بالترتیب آگے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، جو قرآن نے اسی آیت میں بیان فرمائے. اللہ فرماتا ہے ان بعد الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. دل میں خیالات بہت سارے آتے ہیں لیکن ان بہت سارے خیالات میں سے بعض ایسے ہیں جو گناہ بن جاتے ہیں. اب وہ کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یار فلانا بندہ بڑا امیر ہو گیا، لگتا ہے حرام کما رہا ہے. اس بندے کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ حلال طریقے سے تو نہیں کما سکتا. میں بھی تو 20 سال سے محنت کر رہا ہوں، میری محنت میں، میری کمائی میں اتنی برکت. بلکہ بعض لوگ اس معاملے میں، اب آپ دیکھیے جو قرآن نے بتایا کتنا خوبصورت انداز ہے. بعض لوگ اس معاملے میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ گناہ کا شکار کیسے ہوتے ہیں. یہ تک لوگوں سے سنا گیا جو کہتے ہیں کہ یار حلال میں تو اتنی برکت نہیں ہے، ضرور یہ حرام کما رہا ہوگا. حالانکہ برکت ہے ہی حلال کے اندر، حرام میں برکت کہاں ہے؟ اللہ نے برکت رکھی ہی حلال کے اندر. لیکن وہ گمان اور پھر بندہ ان گمان کی وجوہات کی بنا پر گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. تو ہر ایک کے متعلق رائے قائم کر لینا. کوئی فون پہ بات کر رہا ہے، اچھا اس کا کسی سے چکر چل رہا، یہ اتنی صبح صبح کوئی عورت اکیلے کیوں جا رہی ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ آج کل عورتیں، لڑکیاں بائکیں کیوں چلا رہی ہیں؟ بہت ساری باتیں، بہت سارے گمان دل میں جگہ پاتے ہیں اور پھر یہ گناہوں کی طرف جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے پہلے گمان، کثرت گمان، پھر ان کثرت گمان میں کچھ گناہ ایسے جو گناہ پھر اس گمان کی بنیاد پر، کیونکہ گمان وہ ہوتا ہے جو بغیر دلیل کے دل میں آئے. تو اب اس پر بندہ دلیل پکڑنے کے لیے جاسوسی کرتا ہے، ٹوہ میں لگا رہتا ہے، کسی کے متعلق اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف ریسورسز استعمال کرتا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی میں نہ پڑو. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہماری جاسوسیوں سے تو پڑوسی، محلے دار، دوست، رشتہ دار محفوظ نہیں ہے، جبکہ قرآن تو ہر ایک بندے کو ایسی پرائیویسی دیتا ہے کہ ایک شوہر کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر اس کا موبائل چیک کرے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ایک بیوی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا موبائل چیک کرے، کہ یہ جاسوسی ہے. اور قرآن نے اس جاسوسی سے منع فرمایا. تو گویا کہ یہ جاسوسی کرنا اب حرام ہو گیا کہ کسی کے متعلق ہم ٹوہ میں لگے رہیں، کسی کے متعلق ہم اپنی رائے کو مضبوط کرنے کے لیے، یعنی مرد کے دل میں یہ خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ میری بیوی کسی اور معاملے میں انوالو ہے، اب وہ جاسوسی کرے گا اور اپنی اس خیال بد کو مضبوط کرنے کے لیے دلیل پکڑے گا. بیوی کے دل میں خیال آیا کہیں میرا شوہر کہیں اور انوالو تو نہیں. یہ آج کل رہتا کہاں ہے؟ رات میں دیر سے آتا ہے، وہ غریب بیچارہ صبح جاتا ہے، رات تھکا ماندہ آتا ہے. مہنگائی ہو گئی ہے، کرائسس ہو گئے ہیں، حالات بہت خراب ہیں، بچوں کا گزارا نہیں ہوتا، اسکول کی فیسز پوری نہیں ہوتی، وہ محنت کرتا ہے اور یہاں بیوی کہتی ہے یہ سارا دن باہر رہتا. پھر ہماری خواتین کے اندر ایک برائی یہ بھی ہے کہ ذہن میں یہ خیال آ، وہ تھکا ماندہ بندہ آیا، تم تو سارا دن باہر رہتے ہو نا، تمہیں کیا پتا، کبھی گھر میں رہو تو پتہ لگے کہ گھر میں کتنی پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہے. تم تو باہر جاتے ہو، گھوم کر آ جاتے ہو، ہمیں تم باہر بھی گھمانے نہیں لے کر کے جاتے. حالانکہ اس غریب سے پوچھو جو اس بات کو ترستا ہے، اگر ہفتے میں ایک دن چھٹی ملے نا، وہ چاہتا ہے یار گھر میں گزاروں، بیوی بچوں کے. کیوں ایسا ہے؟ اگر وہ باہر ہی مزے کر رہا ہے تو گھر میں کیوں بیوی بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے؟ تو ہر شخص باہر جا کے عیاشی نہیں کرتا، باہر جا کر کے اپنی خرمستیوں میں نہیں لگا ہوتا. وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے برائٹ فیوچر کے لیے وہ محنت کرتا ہے. اور پھر اس تناظر میں تھکا آ رہا تھا تو گھر میں تانے شروع ہو گئے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بیوی ہو یا شوہر ہو، بیوی کے دل میں خیال آیا میرا شوہر کسی اور چکر میں تو نہیں چلا ہوا، کسی اور معاملے میں تو نہیں پڑا، رات میں دیر سے گھر آتا، موبائل چلاتا رہتا، وجہ کیا ہے؟ اب یہ خیال بد آیا. اس خیال بد کو مضبوط کرنے کے لیے اب جاسوسی شروع ہو گئی، کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو قرآن جس سے
سختی سے منع کرتا ہے ہر ایک معاملے. اور یہ تو گھروں کے معاملات ہیں نا. پڑوسی کیا کر رہا ہے, کہاں جاتا ہے, کیا کرتا ہے, اس کی بیٹی کہاں جا رہی ہے, اس کا بھائی کہاں آج کل مہمان زیادہ آ رہے ہیں یار, بڑے نامعلوم سے لوگ آ رہے ہیں. ہاں بھائی یہ پڑوسی جو ہے نا یہ صحیح لوگ نہیں ہے. کیوں؟ میں نے اکثر دیکھا ہے عجیب عجیب بندے آتے ہیں ان کے گھر پہ. بھائی آپ پورے خاندان کو جانتے ہیں, آپ پورے کنبے کو عجیب عجیب بندوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کوئی جنات آتے ہیں, کوئی آسمانی مخلوق, انسان ہی آتے ہیں نا, رشتہ دار ہوں گے اس کے. نہیں آج تک تو کبھی نہیں دیکھا, ابھی کیوں آ رہا ہے؟ بھائی آج تک ناراضگی تھی, اب صلح ہو گئی ہے. ہم کیوں کسی کے بارے میں اچھا گمان کرنے کو تیار نہیں ہوتے؟ ہم کسی کو کیوں اسپیس دینے کو تیار نہیں ہوتے؟ کوئی غریب بیچارہ کوئی بورے میں راشن لے کر آ گیا, یہ دیکھو اب یہ مانگنے بھی لگ گئے. اچھے خاصے کھاتے پیتے آدمی ہیں اور یہ دیکھو مانگ مانگ کر کے راشن لے کر آ رہے ہیں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس بار راشن زیادہ تو اس نے کہا ایک بورے میں کر دو, میں پورا بورا لے کے چلا جاؤں گا, آسانی ہوگی. اوپر لے کے چڑھنا پڑتا ہے, پریشانی ہوتی ہے 1 by 1 لے کر جانے میں, اکٹھے بورے میں لے کے چلا جاؤں گا. ہم نے گمان قائم کیا, اس گمان پر جاسوسی میں پڑے اور گناہ کا شکار ہو گئے کہ یار یہ بندہ راشن مانگ کر لے کر آ. اور اگر بالفرض ایک بندہ ہے جو راشن لے کر کے بھی آ رہا ہے تو اس میں آپ کا کیا جا رہا ہے؟ نہیں یار اچھا خاصا گھر ہے, کھاتا پیتا گھرانہ ہے, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سفید پوش ہو؟ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں نہیں سنا جو سفید پوش ہوتے ہیں, جو ظاہری طور پر تو بہت اچھے حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں لیکن اندرون خانہ ان کے گھر کے حالات انتہائی خراب ہوتے ہیں, زندگی کے گزر اوقات نہیں کر رکھتے. آپ دیکھیں کئی بار ایسے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے, جب وہ اپنے حالات بتاتے ہیں تو دل پھٹ جاتا ہے ان کے حالات سن کر. ہم تو سمجھتے تھے یار اچھا خاصا آدمی ہے, کھاتا پیتا آدمی ہے, اس کے پاس تو پیسوں کی ریل پیل ہوگی, لیکن اس کا انداز دیکھو. یہ اب بتا رہا تو پتہ لگ رہا ہے کہ 4 مہینوں کا کرایہ چڑھا ہوا ہے, بچوں کے اسکول کی فیسز نہیں دینے کے قابل, گھر میں اس کے ایک وقت کھاتا ہے 2 وقت بھوکا رہتا ہے. تو بھائی اگر یہ معاملہ ہے کہ کوئی بندہ کہیں سے راشن لے کر آ رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کی ٹوہ میں پڑنے والے, جاسوسی میں پڑنے والے؟ میں آپ سے صحیح اور سیدھی بات کروں, ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ضرور ہیں لیکن ہم معاذ اللہ خدا بننا چاہتے ہیں. ہمارے دور میں لوگ وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو کام ہماری ذمہ داری نہیں ہے. بھائی یہ پوچھنا, یہ دیکھ ریکھ کرنا, یہ حساب لینا, یہ کہاں سے آیا, کہاں گیا, کیوں آیا, کس سے لیا, کس سے ملا, کہاں گیا, کیا کرتا ہے, کیوں کرتا ہے, یہ ہمارا کام تو ہے نہیں, یہ تو رب کا کام ہے. اب ہم معاذ اللہ بندے اور رب کے درمیان مخل ہو رہے ہیں. جو چیز جو سوال رب پوچھے گا وہ بندے پوچھ رہے ہیں. جن باتوں کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے ہم ان باتوں کی خبر رکھنا چاہتے ہیں. اگر رب نے کسی کا پردہ رکھا ہوا ہے, اگر رات کے اندھیرے میں کوئی راشن کا بورا لے کے گھر میں آ گیا ہے تو آپ کیوں پورے محلے کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ تو مانگ کر کھاتے ہیں؟ اگر مانگ کر کے بھی کھاتے ہیں آپ کو کیا پتا اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں, آپ کو کیا پتا سفید پوشی میں کس طرح زندگی گزار رہا ہے. ایسے 20 باتیں. کسی بندے نے موبائل کا کور چینج کر لیا, یہ دیکھو نیا موبائل آ گیا, ابھی کل ہی کہہ رہا تھا حالات صحیح نہیں ہے, بجلی کا بل زیادہ آ گیا بھرنے کو. بھائی بجلی کا بل آیا تو موبائل خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس غریب نے کور چینج کیا, کور نہیں چینج کیا, نیا موبائل لے لیا. اب اس پر 100 طرح کی باتیں. ممکن ہے کسی نے دے دیا ہو, کوئی رشتہ دار ہے, کوئی عزیز ہے, کسی نے دے دیا ہو, کسی نے کہا ہو یار تمہارے پاس موبائل نہیں ہے, یہ لو میری طرف سے گفٹ لے لو. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم مسلمانوں کے متعلق اچھا گمان کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر یہ بات یاد رکھیے, اچھا گمان کرنے کی جو آسان سی صورت ہے, ہم کسی مسلمان کے متعلق اس وقت اچھا گمان کریں گے جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے متعلق کسی معاملے میں لوگ کیسا گمان رکھیں. یعنی میں کسی کے متعلق کیسا گمان رکھوں گا اس کے لیے ضروری ہے کہ میں یہ تصور کروں کہ میرے بارے میں لوگ کیسا گمان رکھیں, میں کیا چاہتا ہوں لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں. ایسے ہی مجھے دوسروں کے متعلق سوچنا چاہیے. اور اللہ نے یہاں پر بھی ایمان والوں کو خطاب کی, اے ایمان والو کثرت گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہے. اور اللہ فرماتا ہے جاسوسی نہ کرو. اب دیکھیں ترتیب, پہلے گمان, پھر گمان میں گناہ, پھر اس گناہ والے گمان میں جاسوسی, پھر وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اور پھر غیبتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ. اچھا قرآن نے تو غیبت بیان کیا نا, یہ یا غیبت ہوگا یا بہتان. ایک بندے نے گمان قائم کیا, اس پر جاسوسی کی, اب یا تو وہ اپنی جاسوسی میں درست ہو گیا, یعنی اس نے سمجھا کہ یہ بندہ جو راشن لے کر آ رہا ہے یہ کہیں سے مانگ کر لے کر آ رہا ہے, اس کا گمان تھا, گمان میں جاسوسی اور بات درست ہو گئی. اب کیا ہوگا, یا تو بندہ غیبت میں پڑے گا, یار یہ دیکھو یہ بندہ تو پیچھے سے مانگ کر لے کر آ رہا ہے, یہ بات درست ہے کہ مانگ کر لے کر آ رہا ہے. تو غیبت کہتے ہیں کس کو ہے, کسی مسلمان کی ایسی برائی
کہ جو اگر اس کے منہ پر بیان کی جائے وہ اسے بری لگے، وہ اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، اللہ اکبر، غیبت زنا سے زیادہ قبیح فعل ہے۔ یہاں سے لے کر وہاں تک اور پورے بھرے لاکھوں کے من میں پوچھئے کون ایسا ہے جو زنا کو اچھا سمجھتا ہے؟ جو زانی ہوگا وہ بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ لیکن سرکار کا فرمان سنیے، حضور فرماتے ہیں غیبت زنا سے زیادہ بدتر عمل ہے۔ صحابہ نے عرض کی آقا ایسا کیسے کہ زنا تو انتہائی قبیح فعل ہے، تو غیبت اس سے برا کیسے ہو گیا؟ حضور فرماتے ہیں زنا کرنے والا توبہ کرے تو معافی ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو جب تک وہ بندہ کہ جس کی غیبت کی وہ معاف نہ کرے، کوئی معافی کی صورت نہیں ہے۔ اور پھر قرآن نے کیا کہا غیبت کرنے والے کے متعلق؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریتم، کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ بھائی مر جائے اور وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہوں؟ کیسا قبیح فعل ہے، کیسا کریہ فعل ہے، کوئی پسند نہیں کرے گا۔ قرآن بھی کہتا ہے فکریتم، تم میں سے کوئی اس بات کو پسند نہیں کرے گا۔ تو غیبت ایسا ہی ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اور رمضان شریف میں بھی آپ دیکھیے گا تو ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جب ساتھ بیٹھے اس کی برائی اس کی برائی، ادھر کی ادھر کی، یہاں کی وہاں کی، لنگے پڑے ہوتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ آج تم لوگ روزہ رکھو اور کوئی بھی اس وقت تک افطار نہ کرے جب تک میں اسے افطار کا حکم نہ دوں، اور مجھ سے اجازت لے کر وہ افطار کرے۔ سارے صحابہ کرام نے روزہ رکھا، افطار کا وقت ہوا، سارے صحابہ آتے گئے اور حضور علیہ السلام اجازت دیتے گئے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ گھر میں 2 لڑکیاں ہیں، 2 عورتیں ہیں، انہوں نے آپ کے حکم پہ روزہ رکھا ہے لیکن وہ آپ کے سامنے آنے میں حیا کرتی ہیں، تو یا رسول اللہ وہ اجازت مانگتی ہیں کہ کیا وہ روزہ افطار کر لیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ افطار کیوں کریں گے، انہوں نے تو روزہ رکھا ہی نہیں ہے۔ اب وہ گئے جا کے کہا سرکار تو کہتا تمہیں روزہ رکھا ہی نہیں ہے، غیب دان آقا کے فرمان کی مضبوطی دیکھیے۔ انہوں نے سامنے نہیں کہا آقا رکھا ہے، انہوں نے جا کے عورتوں سے کہا تمہیں روزہ تو رکھا نہیں؟ حضور فرماتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو روزہ رکھا، اللہ کی قسم روزہ رکھا۔ پیارے آقا علیہ السلام سے آ کے عرض کی یا رسول اللہ، انہوں نے کہا تو انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا بلاؤ انہیں۔ وہ دونوں لڑکیاں آئیں، وہ دونوں عورتیں آئیں، سرکار علیہ السلام نے ایک ایک پیالہ دیا، فرمایا اس میں قے کرو، الٹی کرو۔ جب انہوں نے الٹی کی تو اس میں سے گوشت کے لوتھڑے گرے اور خون گرا جیسے ابھی تازہ تازہ کسی نے گوشت کھایا۔ سرکار علیہ السلام سے وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ہم نے اللہ کی قسم صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم نے ظاہراً کچھ نہیں کھایا لیکن تم پورا دن آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے سامنے کسی کی برائی کرتی رہی۔ مفہوم حدیث ہے، برائیاں کرتی رہی۔ تو کسی بھی مسلمان کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اس مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ تو فرمایا یہ وہ چیز ہے جو تمہارے سامنے آئی، یہ تو حضور کی فراست، حضور کی حکمت، حضور کی نگاہ جو دیکھ لی اور سامنے اس کو نکلوا کر دکھا دیا۔ لیکن یقیناً یہ ہم سب کے لیے وہ پیغام ہے کہ گمان، جاسوسی اور پھر غیبت یہ وہ قبیح فعل ہیں جو گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں اور بندے کے لیے اس وقت تک معافی نہیں ہوتی جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ خود سے معاف نہ کرے، یہ عمل معاف نہیں ہوتا۔ تو ایمان والوں کو اللہ نے زندگی گزارنے کا ایک اور بہترین اصول دیا کہ معاشرے میں رہتے ہوئے اگر ہم محبت، اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھنا چاہتے ہیں پہلا ہی دروازہ بند کر دو، اور وہ کیا ہے؟ گمان کا دروازہ۔ اس دروازے کو بند کرنے کے بعد بندہ آگے دروازوں میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر گمان چلتا رہا تو بدگمانی کے بعد جاسوسی اور اس کے بعد غیبت جیسا قبیح فعل بندہ اس کا ارتکاب کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جو رب نے میٹھا خطاب ایمان والوں سے فرمایا ہے، اللہ تعالی ہمیں ان ایمان والوں میں، ایمانداروں میں شامل ہو کر ان تمام تر برائیوں سے جس سے رب نے منع فرمایا ہے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی بات، آج روزہ کون سا ہے؟ بولیے، چھٹا روزہ ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ 6 سپارے ہو گئے ہوں گے۔ اگر نہیں ہوئے تو جلدی کیجئے، کم از کم ایک قرآن اس رمضان میں، ایک قرآن۔ اگلی بار قبر میں ہوئے نا تو اس بات پر افسوس ہوگا اور رب سے کہیں گے یا اللہ موقع دے دے، اب تو ایک رمضان میں 10 قرآن بھی پڑھ لیں گے، لیکن اس وقت موقع نہیں ملے۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ ہرگز کسی جان کو موقع نہیں دے گا جب اس کی موت آ جائے گی۔ چھٹا روزہ ہے، چھٹا سپارہ،
اس ترتیب سے آگے بڑھیے. اللہ تعالیٰ جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.